بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت نہم مطالعہ پاکستان کی لیکچر سیریز کے سلسلے میں میں حسنین قمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، آج لیکچر نمبر 21 میں ہم جو عنوان پڑھیں گے وہ باب نمبر 3 زمین اور ماحول لینڈ اینڈ انوائرمنٹ سے لیا گیا ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان پلیٹیو۔ سطح مرتفع بلوچستان کوہ سلیمان، جو کوہ سلیمان کا پہاڑی سلسلہ ہے، اور کیرتھر کے پہاڑی سلسلوں کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ سطح مرتفع زیادہ سے زیادہ 900 میٹر تک بلند ہے اور ناہموار اور بنجر ہے۔ یہ علاقہ پاکستان کا خشک ترین علاقہ ہے، بارش بہت کم ہوتی ہے، لہٰذا یہ صحرائی خصوصیات اختیار کر گیا ہے۔ اس سطح مرتفع کے شمال میں چاگی کا پہاڑ ہے، جہاں پاکستان نے اپنے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے، اور ٹوبا کاکڑ کے پہاڑی سلسلے واقع ہیں۔ صوبہ بلوچستان کے مغربی حصے میں نمکین پانی کی جھیلیں ہیں۔ سب سے جو بڑی اور مشہور جھیل ہے وہ ہمون مشخیل ہے۔ سطح مرتفع کے جو دریا ہیں وہ گومل، ذوب اور ہنگول ہیں۔ جی، پاکستان کی آب و ہوا، کلائمیٹ آف پاکستان۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موسم کیا ہوتا ہے، کسی علاقے کی روزانہ کی جو بارش، گرمی اور وہاں کتنی جو ہے وہ نمی ہے ہوا میں، ہوا کا دباؤ، اس کو جو ہے وہ وہاں کا موسم کہتے ہیں۔ اور اگر یہی موسمی کیفیت ایک لمبے عرصے کے لیے ہو، کم از کم 30 سال کے لیے، تو اس کو آب و ہوا کہتے ہیں۔ موسمی کیفیات سے مراد کیا ہے؟ جی، درجہ حرارت میں نے بتا دیا، بارش اور ہوا کا دباؤ، نمی وغیرہ۔ پاکستان کو آب و ہوا کے لحاظ سے 4 بڑے خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نیم ہاری بری بلند آب و ہوا کا خطہ، یعنی سب ٹراپیکل ہائی لینڈ، ٹھیک ہے۔ پھر نیم ہاری بری سطح مرتفع کی آب و ہوا کا خطہ، سب ٹراپیکل جو پلیٹوز ہیں۔ پھر نیم ہاری بری میدانی آب و ہوا کا خطہ، سب ٹراپیکل لو لینڈ۔ اور پھر ہاری ساحلی آب و ہوا کا خطہ، ٹراپیکل کوسٹ لینڈ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے میپ بھی ہے، یہ آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے حصے ہیں، اور آپ کے ان کے جو شیڈ ہیں ان سے آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ نیم ہاری آب و ہوا جو بلند آب و ہوا کا خطہ ہے، یعنی سب ٹراپیکل کانٹیننٹل ہائی لینڈ۔ آب و ہوا کے اس خطے میں پاکستان کے زیادہ تر پہاڑی علاقے ہیں۔ اس میں شمالی بلند پہاڑی علاقے، بیرونی وسطی کو، یعنی اس میں کوہ ہمالیہ کا سلسلہ ہے، ساتھ ہی شمالی جو مغربی پہاڑی علاقے ہیں وہ بھی واقع ہیں، اور مغربی پہاڑی علاقے جو کہ زیادہ تر بلوچستان میں وہ بھی واقع ہیں۔ اور بلوچستان کے پہاڑی سلسلے جو کہ ساروان، کوئٹہ، وسطی مکران اور جھالیوان شامل ہیں، وہاں تک یہ جو پہاڑی سلسلے ہیں اس میں یہ سارے شامل ہیں۔ یہاں کی آب و ہوا کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ موسم جو سرما ہے اس میں سرد ترین ہوتی ہیں، عموماً برف باری ہوتی ہے، موسم گرما ٹھنڈا ہوتا ہے، جبکہ موسم بہار میں بارشیں ہوتی ہیں۔ اس خطے کے کچھ علاقوں مثلاً بیرونی ہمالیہ، مری اور ہزارہ میں قریباً سارا سال بارشیں ہوتی ہیں۔ زیادہ تر بارشیں جو ہیں وہ موسم گرما کے آخر میں، یعنی مونسون ہواؤں کی وجہ سے جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ نیم ہاری بری سطح مرتفع آب و ہوا کا خطہ، سب ٹراپیکل کانٹیننٹل پلیٹوز لینڈ۔ آب و ہوا کے اس خطے میں زیادہ تر بلوچستان کا علاقہ آتا ہے، اور کچھ جو پنجاب کا جہلم اور خوشاب کا علاقہ وہ ہے۔ مئی سے وسط ستمبر تک گرم اور گرد آلود ہوائیں چلتی ہیں۔ سبی اور جیکب آباد جو ہیں اسی خطے میں واقع ہیں، اور سبی پاکستان کا گرم ترین علاقہ ہے۔ جنوری اور فروری کے مہینوں میں کچھ بارشیں ہوتی ہیں، اور جو خلیج بنگال سے آنے والی مغربی ہواؤں کی وجہ سے موسم جو ہے وہ گرما شدید ترین ہوتا ہے۔ خشک اور گرد آلود ہوائیں اس خطے کی اہم خصوصیات ہیں۔ نیم ہاری بری میدانی آب و ہوا کا خطہ، آب و ہوا کے اس خطے میں دریائے سندھ کا بلائی میدان صوبہ پنجاب اور دریائے سندھ کا زیریں میدان صوبہ سندھ واقع ہے۔ اس خطے کی آب و ہوا میں موسم گرما میں درجہ حرارت زیادہ رہتا ہے، اور موسم گرما کے آخر میں مونسون ہواؤں کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں۔ شمالی پنجاب میں یہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں،
جبکہ میدانی علاقوں میں بارشیں کم ہوتی ہیں، یعنی جو ہمارا جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے، یعنی ملتان، کروڑ، لیا، بکر وغیرہ، اور وہاں سے جو سندھ کے علاقے ہیں۔ موسم سرما میں بھی بارش کی یہی صورتحال رہتی ہے۔ تھل اور جو جنوب مشرقی صحرا ہے وہ خشک ترین علاقے ہیں، بارش بہت ہی کم ہوتی ہے۔ پشاور کے میدانی علاقوں میں تیز ہوائیں، بارش اور طوفان آتے ہیں۔ پشاور میں موسم گرما میں گرد کے اکثر طوفان آتے رہتے ہیں۔ حاری ساحلی آب و ہوا کا خطہ ٹراپیکل کوسٹ لینڈ۔ آب و ہوا کے اس خطے میں ہمارا جو ساحلی علاقہ ہے، صوبہ سندھ اور بلوچستان کا ساحلی علاقہ، وہ شامل ہے۔ روزانہ اور سالانہ کے درجہ حرارت میں بہت فرق رہتا ہے۔ موسم گرما کے دوران سمندر سے ہوائیں چلتی ہیں، جس کی وجہ سے دوپہر کا درجہ حرارت بہتر ہو جاتا ہے۔ ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے، یعنی ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے۔ سالانہ اوسط جو درجہ حرارت ہے وہ تقریباً 32 سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ مئی اور جون گرم ترین مہینے ہیں۔ لسپیلا کے ساحلی میدان میں بارشیں موسم گرما اور موسم سرما دونوں موسموں میں ہوتی ہیں۔ آب و ہوا کے انسانی زندگی پر اثرات۔ آب و ہوا جو ہوتی ہے کسی علاقے کی، وہ وہاں کے لوگوں کے سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی تجارتی سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بچوں، کسی خاص علاقے کے رہنے والے لوگ جو ہیں اپنی آب و ہوا کی وجہ سے ویسے ہی پیشے اختیار کرتے ہیں، ویسے ہی کپڑے پہنتے ہیں، ویسے ہی خوراک کھاتے ہیں۔ اسی طرح ملکی سطح پر بھی جو ہے وہ آب و ہوا کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں، یعنی سرد جس علاقے کی آب و ہوا کی، وہاں کے لوگ ویسا ہی لباس پہنیں گے، وہاں ہی ویسی رہائش ہوگی، ویسی خوراک۔ اسی طرح جو گرم علاقوں میں لوگ رہتے ہیں وہ اپنے موسم کی، اپنی آب و ہوا کی شدت کی وجہ سے ہی ویسے ہی کپڑے پہنیں گے، ویسی خوراک اور ویسی ہی تجارتی سرگرمیاں اختیار کریں گے۔ ہم اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آب و ہوا کے لحاظ سے مختلف علاقوں کے لوگوں کے کیا پیشے ہیں، کیا خوراک ہے اور کیا وہ لباس پہنتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں کی بات کرتے ہیں وہ نسبتاً کم گنجان ہے، وہاں آبادی کم ہے، چونکہ وہاں زندگی گزارنا مشکل ہے پہاڑوں پر، لہذا آبادی کم ہے۔ پہاڑی علاقوں میں معدنیات کے ذخائر زیادہ ہے، یعنی کرومائٹ، جپسم، چونا اور جو ہے وہ نمک وغیرہ وہ نکلتے ہیں۔ یہاں کے لوگ بہت ہی محنتی ہوتے ہیں، جفا کش ہوتے ہیں۔ ان علاقوں کی آب و ہوا اچھی ہونے کی وجہ سے صحت کو بہت ترقی ملی ہے، یعنی ٹورزم کو۔ پاکستان کے شمال اور مغربی پہاڑی سلسلے جو ہے وہ پہاڑی علاقوں میں گرے ہوئے ہیں۔ یہاں جو کئی علاقے ہیں وہ سطح سمندر سے کئی ہزار میٹر بلند ہیں۔ جیسے جیسے ہم سطح سمندر کی طرف سطح سمندر سے بڑھتے جاتے ہیں تو درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے، اور جو موسم سرما کا درجہ حرارت ہے وہ نقطہ انجماد سے بھی گر جاتا ہے، 0 ڈگری سیلسیس سے بھی گر جاتا ہے۔ یہاں برف باری ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگوں کی جو سرگرمیاں ہیں موسم گرما میں بہت ہی کم ہو جاتی ہیں برف باری کی وجہ سے، اور موسم سرما کے شروع ہونے سے پہلے یہ لوگ اپنی خوراک اور ضروری اشیاء جو ہیں ان کی ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں۔ لوگوں کی سرگرمیوں میں گھریلو دستکاری اہم ہے، اور مویشیوں کو پالنا جو وہ بھی ان کا ایک اہم پیشہ ہے۔ جیسے ہی برف باری جو ہے وہ برف پگھلتی ہے اور رستے کھلتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے اپنے علاقوں میں واپس آتے ہیں، ندی نالے پانی سے بھر جاتے ہیں اور زندگی لوٹ آتی ہے۔ یہاں کے لوگ مویشیوں کو لے کر دوبارہ جو ہے وہ اس علاقوں کا رخ کرتے ہیں، اور پھر محدود پیمانے پہ جو ہے وہ کاشتکاری بھی شروع ہوتی ہے، مختلف اقسام کے پھل جو ہے وہ یہاں پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان کے میدانی علاقوں کی آب و ہوا میں شدت ہے، موسم گرما اور موسم سرما جو ہے دونوں ہی پائے جاتے ہیں۔ موسم گرما شدید ترین ہوتا ہے۔ یہ آب و ہوا مختلف اقسام کی فصلوں، سبزیوں اور پھلوں کے لیے بہت ہی موزوں ہے۔ میدانی علاقے کیونکہ دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنے ہیں لہٰذا بہت زرخیز ہیں۔ ان علاقوں کے رہنے والوں کی آمدنی کا زیادہ تر جو ذریعہ ہے وہ زراعت پر ہے، چونکہ یہاں کی زمین جو ہے بہت ہموار ہے اور زرخیز ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کی معاشی حالت بہتر ہے، اس لیے پاکستان کی تقریباً زیادہ تر آبادی انہی میدانی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ تھا جی آج کا عنوان۔ امید ہے کہ آج کے عنوان کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے عزیز طلباء تو آپ نے ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھنا ہے تاکہ بہتری لائی جا سکے۔ آپ نے جو گھر سے سوال یاد کرنا ہے وہ پاکستان کی آب و ہوا کے خطے اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات، یہ آپ کا تفصیلی سوال ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ اور اگلے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔